پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے ہم روزانہ مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہیں۔ آج جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کل بھی ہم بات کر رہے تھے اور کچھ دن پہلے بھی بات ہوئی کہ ٹیکس کلیکشن کے جو اہداف ہیں اس پہ حکومت اور IMF کے درمیان اتفاق نہیں ہو پا رہا۔ IMF کا اصرار تھا کہ اس دفعہ آپ 5100 ارب روپے کا ہدف رکھیں، حکومت سمجھتی تھی کہ یہ 4700 ارب روپے سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ FBR کا یہ خیال تھا کہ یہ 4400 ارب ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال درمیانی ایک راستہ نکلا ہے اور ذرائع کے مطابق حکومت اور IMF کے درمیان 4900 ارب روپے کے ٹیکس کلیکشن کے ہدف پر اتفاق ہوا ہے۔ اور صرف یہی نہیں اتفاق ہوا بلکہ اخراجات کو منجمد کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے۔ اخراجات کو منجمد کرنے پر اگر حکومت متفق ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا امکان بہت کم رہ گیا ہے، یعنی 90% تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ 90% کے قریب جو ہے امکان یہی ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اب تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونا، ایک طرف آپ 1.1 ٹریلین کے نوٹ چھاپ رہے ہیں ایک سال میں، اور جب آپ جانتے ہیں کہ 490 ارب روپے کے نوٹ چھاپ دیں تو 1% کے قریب شرح جو ہے وہ مہنگائی کی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پر 1.1 ٹریلین کے نوٹ چھاپے گئے تو انفلیشن میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا؟ انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے لیکن تنخواہیں نہیں بڑھیں گی، تو عوام پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور عوام اس بجٹ کے بارے میں کیا خیال کریں گے، یہ ایک الگ سوال ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ GDP گروتھ کے حوالے سے بھی قیاس یہاں ہو رہی تھی، 3% کا ہدف رکھا گیا اور اب خبریں یہ ہیں کہ یہ -0.4% رہی ہے، -0.4%۔ تو اس کی وجہ صرف کرونا ہے یا مختلف وجوہات ہیں؟ تو اس سے ملتی جلتی کچھ اور چیزیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ موجود ہیں، سابق خزانہ پنجاب۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرحان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ماہر معاشیات ہیں۔ فرحان بخاری صاحب بہت شکریہ۔ ہمیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کچھ دیر میں جوائن کر رہے ہیں، وہ بھی ماہر معاشیات ہیں۔ اور ملک بستان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، صدر فوریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عائشہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے، معیشت کو اطلاعات یہ ہیں کہ کورونا کے باعث 2500 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اب جو GDP گروتھ ہم 3% کا ہدف مقرر کر کے -0.4% میں مل رہی ہے، تو آپ اس کی کتنی ذمہ داری کورونا پہ ڈالتی ہیں، اور کورونا ہی اس کا واحد ذمہ دار ہے یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ شکریہ۔ دیکھیے، یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا اور اس کا جواب بجائے میں آپ کو دوں اور لگے باعث ہے، میں گورنمنٹ کی اپنی جو پلاننگ کمیشن ہے اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ اکانومی کے حالات اچھے نہیں ہیں، کرونا سے پہلے بھی۔ GDP جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر تھی، جو آپ کی ریونیو گروتھ تھا، جس طرح آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا تھا، اس میں آپ نے ٹوٹل امپورٹ کو کم کیا تھا، ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی تھیں اتنی انسینٹیوز کے باوجود، اور اس کے علاوہ پھر انفلیشن کا جو پورا سلسلہ تھا، اور سب سے بڑھ کے کہ ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ جو ہے ریئل سیکٹرز جو یعنی جس سے اکانومی بڑھتی ہے، اس میں کمی تھی۔ یعنی گورنمنٹ نے پچھلے سال کے لیے شروع میں تو کہہ رہے تھے کہ 3.3 ان کا گروتھ ریٹ رہا ہے، GDP گروتھ ریٹ، پھر خود گورنمنٹ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایڈمٹ کر رہا ہے کہ پچھلے سال بھی صرف 1.9 تھا۔ یعنی اکانومی ان اینی کیس سلائڈ کر رہی تھی، اور یہ جو بڑے بڑے کلیم ہو رہے ہیں کہ سب اسٹیبلائز ہو گیا اور سب اچھا ہے، دیکھیں اس کے پیچھے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس طرح ڈینائل میں رہیں گے اور یہ دھوکہ جو آپ لوگوں کے لیے نہیں اپنے اوپر بھی کر لیں گے، تو آپ تو وہ میجرز لے ہی نہیں پائیں گے جو اس کو ٹھیک پر اکانومی کو صحیح سمت میں لے جائے۔ تو یہ بہت سارا اس سے پہلے بھی تھا، کرونا ہوتا نہیں ہوتا۔ آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ خود کوٹ کر رہی ہیں کہ 3.3 کی بجائے 1.9% رہی GDP گروتھ، آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کرونا تو بعد میں آیا ظاہر ہے۔ دیکھیے، کرونا بعد میں آئی، دیکھیے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو سب اس میں کہ یہ جو گورنمنٹ نے جس طرح کرنٹ اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو، یعنی فارن ایکسچینج کی پرابلم جو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس آف پیمنٹس کی پرابلم، اس کو ہینڈل کیا۔ آپ نے بے انتہا امپورٹ کا کمپریشن کر دیا، اور آپ نے جو مرات دی ایکسپورٹرز کو وہ اتنی افیکٹو نہیں تھیں اور وہ بڑے دیر سے دیں۔ دوسرا، آپ نے مانیٹری پالیسی جو تھی وہ اتنی زیادہ کنٹریکشن
میری کر دی. جو آپ نے یہ جو پالیسی ریٹ 13.25 پہ آپ لے گئے, اس سے تو ساری اکانومی سفوکیٹ ہو گئی, لیکوڈیٹی نہیں تھی. پھر اس کے بعد آپ نے اکانومی کو پھر بھی جو بزنسز ہیں, خاص طور پہ ایکسپورٹرز اور باقی بڑے بزنسز, ان کے ریفنڈز ہی نہیں ملے انہیں. تو یہ ساری چیزوں پہ, اور جو ریئل سیکٹر تھا وہ پہلے بھی کانٹریکٹ ہو رہا تھا. ٹیکسیشن آپ نے من بھر لگا دیا, اور اس سے آپ کو ریونیو تو نہیں ملنا تھا, البتہ اس سے جو میسج جا رہا تھا وہ کانفیڈنس شیٹر ہو رہا تھا بزنس کا. جی ہاں, وہ تو ہم نے دیکھا بھی کہ جس طرح آپ نے پورا مینج کیا نہیں ہو پائی. اور جو آپ نے آئی ایم ایف کا پیکج لے کے آئے, اس میں بھی لانا ہے نہیں لانا ہے, لانا ہے نہیں لانا ہے, اس میں انسرٹنٹی کریٹ کر دی. پھر جو لائے تو وہ آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹڈ پیکج لے آئے, جس میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ تو آپ کو بالکل کنٹریکٹ کر رہا ہے, گلا گھٹ رہا ہے اکانومی کا. اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, بٹ گورنمنٹ کرے چلی جا رہی ہے. تو یہ ان اینی کیس ان چیزوں سے اب انفلیشن بھی کنٹرول میں نہیں آیا, آپ نے اکانومی کا بھی بیڑا کر دیا. ہاٹ منی کے آس میں آپ نے انٹرسٹ ریٹ اتنے بڑھا دیے, اور دیکھیے وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے, ہاٹ منی آئی بھی اور اس سے زیادہ تیزی سے نکل بھی گئی جب پالیسی ریٹ گرے. تو کیا فائدہ ہوا, آپ نے اپنے بزنس کو تباہ کر دیا. وہ پیسہ جو آپ باہر سے آس میں لے کر آئے وہ آپ کا پڑ لگا کے اڑ گیا کچھ ہفتوں ہی کے اندر میرا خیال سے, اور فائدہ کچھ نہیں ہوا, آپ نے سفوکیٹ کر لی. اب کورونا کی وجہ سے میجر ہے. اب آج میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ دیکھ رہی تھی, پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں آ گیا. اب اس میں آپ نے اکانومی کو بالکل جسے کہنے چاہیے اس کا ڈسپشن جی ٹی پی گروتھ ریٹ پہ بھی ہوگا, وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جو اثر ہے وہ ایکسپورٹس میں ہوگا. یعنی کہ کورونا پہ اگر ہم نے اس پہ صحیح اقدامات نہ ہوئے تو عوام تو وینٹیلیٹر پہ گئی ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ ہم نے معیشت کو بھی وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہے. ڈاکٹر صاحب میں کچھ اور سوال لے کر آپ کے پاس واپس آتا ہوں. جی فرحان بخاری صاحب, سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے 49 کھرب روپے کے یا 4900 ارب روپے کے ٹیکس کلیکشن کے اہداف پر اگر اتفاق ہوا ہے, آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ کیونکہ اس مرتبہ ہم اکٹھے کر پائے ہیں 3900 ارب روپے, شاید 38 اور 39 کے بیچ میں کوئی فگر آ رہی ہے. تو آپ یہ 1000 ارب روپے کا اضافہ اگلے سال میں, جبکہ کورونا بھی کنٹینیو کر رہا ہے, آپ اس ہدف کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ مزید حماقتیں ہیں بدقسمتی سے, جو حماقتیں پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک اکانومی جو کہ اس سال کانٹریکٹ کر رہی ہے, مستقبل کے بارے میں بے یقینی اتنی زیادہ ہے, اس معیشت سے آپ 25% زیادہ ٹیکس ریونیو کیسے نکال لیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, اور اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ یہ نشستن گفتن برخاستن. فی الحال تو معاہدہ اگر ہو چلا ہے, اور آئی ایم ایف کے بھی پاکستان کے حوالے سے اور دنیا کے کئی ممالک کے حوالے سے ایک تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے معاہدے بار بار ایسے کیے ہیں جس ملک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہاں کی معیشت کو نہ تو کوئی اصلاح کی جانب لے کے گئے, نہ کوئی اور دور راست فائدہ ہوا ہے, بس ایک وقتی طور پہ ایک چیز ہے جو کہ چل گئی ہے. پاکستانی معیشت بہت سارے مسائل کا شکار ہے. ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے جن عوامل کا ذکر کیا, ان کے علاوہ میں 2 چیزوں پہ خصوصی طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ملک کی زرعی معیشت جس طرح پچھلے 1 سال سے بری طرح متاثر ہوئی ہے اور بری طرح نظر انداز بھی ہوئی ہے. لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ملک میں تقریباً 50% آبادی ایسی ہے جو کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ جن کی آمدن زراعت سے آتی ہے, اور اس کا دوسرا اثر ملکی معیشت پہ یہ بھی پڑا ہے کہ زرعی علاقوں میں لوگوں کی غربت میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ان کی قوت خرید بھی کم ہوئی ہے, پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے, خاص طور پہ ایک ایسے ملک کے لیے جہاں پہ فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ حال ہی میں ہم نے دیکھا, چینی اور آٹے کی جو قلت ہوئی. اور اگر حکومت اسی طرح نظر انداز کرتی رہی, مسائل بہت ہیں, تو آگے ملکی معیشت کو بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا اور مزید دھچکا لگے یا کئی اور دھچکے لگیں. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. دوسری طرف پاکستان آج تاریخ کے جس موڑ پہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ آپ لڑائی بھڑائی کر کے اپنی حکومت جس طرح چلا رہے ہیں وہ آپ نہیں چلا سکتے. آپ کو
کچھ اہم امور پہ سب کو یکجا کرنا پڑے گا، ایک قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے جی. لیکن اس وقت ماحول اتنا زیادہ شدت سے ٹینس ہو گیا ہے سیاسی نقطہ نظر سے کہ اس وقت یہ توقع کرنا کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی اور جو اہم ترین اصلاحات ہیں جن کی ضرورت ہے ملک کو اس مصیبت سے، ابھی تو یہ پتہ نہیں مصیبت کب تک گزرے گی، جی ہاں. مصیبت سے گزارنے کے لیے اور پھر مصیبت سے نکالنے کے لیے یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. لیکن جہاں پہ تنازعات اتنے زیادہ ہیں ملکی سیاست میں وہاں پہ اللہ خیر ہی کرے. اور پھر آخر میں یہ بھی عرض کروں کہ ماضی میں پاکستان نے وقتاً فوقتاً بیرونی دنیا سے مدد حاصل کر کے اپنی گاڑی چلائی ہے، معیشت کی گاڑی چلائی ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھی انتشار کا شکار ہے، تیل کا ایک بحران چل رہا ہے، دینے والوں کے پاس خود بھی پیسے کی جیب خالی ہے. جی بالکل، صورتحال بہت خراب ہے. تو آپ کی کون مدد کرے گا اور کیوں کرے گا؟ ایک زمانے میں اب سے 6 مہینے یا 1 سال پہلے تک یہ امید تھی کہ شاید افغانستان کے نتیجے میں جو صورتحال وہاں پہ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد شاید پاکستان کی کچھ معاشی نقطہ نظر سے امریکہ سے کوئی امداد آئے، لیکن آج وہ انخلاء بھی ہو رہا ہے اور امداد کی کہیں دور دور تک توقع نہیں ہے جیسی بڑی امداد کا ذکر میں نے سنا تھا 1 سال پہلے. تو اس وقت تو پاکستان کو شدت سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے جو پالیسیز بنائی جانی چاہیے وہ انفارچونیٹلی نہیں بنتی نظر آ رہی ہیں. بھائی پالیسیز ہیں ہی نہیں تو بنائے گا کون، پالیسیز چلائے گا کون؟ رائٹ سر. بخاری صاحب میں اس پر مزید آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ایک چیز ملک بستان صاحب مجھے بتائیے، ابھی کچھ دن پہلے 1 جون کو ایک اسٹیٹ بینک کی ہی رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ لاک ڈاؤن سے جو فیکٹریاں اور جو کمپنیز ہیں مختلف ان کا کیش فلو متاثر ہوا ہے، اور اگر یہ کیش فلو اسی طرح سے جاری رہتا ہے اس کا متاثر ہونا تو کچھ کمپنیاں دیوالیہ ہو سکتی ہیں، اس سے ہمارے ذرائع مبادلہ کے ذخائر گھٹ سکتے ہیں، اور اگر یہ ہوتا ہے تو روپے کی قیمت میں کمی ہو سکتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ روپے کی جو ویلیو ہے اس کو کتنا خدشہ لاحق ہے آنے والے چند دنوں میں کورونا کے پرسپیکٹو میں خاص طور پر؟ میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ بینک نے صحیح رپورٹنگ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کرونا سے کرائسس آیا ہے، اور کرونا ساتھ ٹڈی دل کا بھی کرائسس آیا ہوا ہے اور پاکستان کی معیشت کو دوہرا عذاب آ گیا ہے، تو آنے والے دن بہت ہی مشکل ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر عائشہ صاحب نے انہوں سب نے جو تبصرہ کیا ہے، میں بالکل پاکستان کو اس وقت بڑے مشکل میں ہے اور پاکستان کا روپیہ مسلسل دباؤ کا شکار رہے گا، کیونکہ کرونا کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایکسپورٹ آپ کی $1 ارب سے بھی زیادہ گر رہی ہے پر منتھ. جس طرح ورکر ریمیڈنس ہے وہ 20% گرے گی، تو اس سے روپے پہ جو ہے بہت زیادہ پریشر آ سکتا ہے. اس کو ہمیں بیک اپ بنانا پڑے گا، کیونکہ ٹڈی دل کی وجہ سے ہماری اس وقت جو میں ابھی ڈیٹا پڑھ رہا تھا 53 ملین ہیکٹر ایریا پہ جو ہے وہ ٹڈی دل پھیل چکی ہے، اور ہماری جو فصلیں اس وقت 23 ملین ہیکٹر پہ ہماری فصلیں تیار کھڑی ہیں، اور اگر وہ تباہ ہو جاتی ہے تو پاکستان کا قحط کا خطرہ آ جاتا ہے اور نئی پاکستان کی تباہی کا راستہ بن جائے گا. اور ہمیں اس کو ناکام بنانا ہے، اور حکومت کو میں سمجھتا ہوں اور عوام کو مل کر اس کرائسس سے بھی عذاب سے بھی بچانے، ورنہ پاکستان ایک نئے عذاب سے دوچار ہو جائے گا. اسی طرح ہماری جو فیکٹریوں کا دیوالیہ کا کہا ہے اور انہوں نے کمپنیاں دیوالیہ ہو سکتی ہیں، تو یہ ظاہر ہے جب آپ کا کوئی پروڈکشن نہیں ہوگی اور آپ نے پاکستان کے اس وقت پیمنٹ کا بہت زیادہ دباؤ ہے، جو کہ پچھلے سال عمران خان صاحب نے سعودیہ سے اور ابوظہبی سے 1 سال ادارہ تیل لیا تھا، اس کی اب پیمنٹ کا شیڈول آ چکا ہے. 1 جولائی سے ہم نے پچھلے 1 سال کی پوری پیمنٹ ادا کرنی ہے. اگلے سال پاکستان کو 2 سال میں $27 ارب چاہیے ہوں گے پچھلے لون ادا کرنے کے لیے. تو حکومت جو ہے پوری کوشش کر رہی ہے کسی طرح بھی یہ جو ہے ارینج کر کے اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا جا سکے. بالکل صحیح ہے. ملک صاحب میں ایک آدھ سوال رہا آپ کے لیے، میں لیکن ڈاکٹر ندیم الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں خاص طور پر ڈاکٹر صاحب آپ سے IMF کے پرسپیکٹو میں بات کرنا چاہوں گا. جو IMF کے ساتھ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں جس میں خاص طور پر کیا آپ اپنے اخراجات کو منجمد کر دیں گے، اس سے لگ یہی رہا ہے کہ تنخواہیں نہیں بڑھیں گی تنخواہیں، اور پھر یہ معاملہ شاید ستمبر تک کے لیے اٹھا رکھا جائے، تب جا کر اس پر دوبارہ بات ہو، اور پھر یہ 49 ارب روپے کے ریونیو کلیکشن. آپ کے خیال میں کیسی یہ نیگوشیشنز کیسی رہی ہیں پاکستانی حکومت کی IMF کے ساتھ بجٹ کے پرسپیکٹو میں؟ دیکھیے جی، نیگوسیشن تو ہمیشہ پرائیویٹ ہوتی ہے، اس کا تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو میں بھی وہی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ جانتے ہیں. بٹ بات موٹی سمپل ہے کہ ہماری IMF کے پروگرام میں ہم کوئی پچھلے 60-70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر سال ہر دہائی میں 2-3 پروگرام IMF کے ہم کرتے ہیں.
ہم اور آئی ایم ایف کے پرانے کلائنٹس ہیں, پرانے پاپی ہیں, اور ہمارا پرابلم جو ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بجٹ آؤٹ آف کنٹرول ہے, اور وہ بجٹ آؤٹ آف کنٹرول صرف اس وجہ سے نہیں کہ ٹیکسز, ہمارے ایکسپینڈیچرز کو بھی کنٹرول کوئی نہیں ہے, اور ٹیکسز پہ ہمارا کوئی پالیسی نہیں ہے. تو اس کو صاف کرنے والی بات ہے, آئی ایم ایف کوشش کرتا ہے, پر آئی ایم ایف بہت دور ہے, وہ ہم اس کو نہیں ٹھیک کر سکتا کیونکہ یہ بات ہماری ہے, ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ حکومت ہے, نیا پاکستان, امید ہے کہ یہ ٹھیک کریں گے. لیکن سر وہ ٹھیک کرنے کے لیے جو ریفارمز لانا تھیں, جو نئی پالیسیز متعارف کرانا تھیں, آپ کو اس میں حکومت کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی ہے پچھلے 2 سال میں, 21 مہینے میں؟ دیکھیے جی, ریفارم کریں گے تو ہو جائے گا. ریفارم کوئی مشکل بات تو نہیں ہوتی, ریفارم ہو جاتا ہے. پہلے بھی ہم نے کیا ہے ریفارم, تو ریفارم ہوا ہے. ریفارم کب نہیں ہوا؟ ریفارم ہوا ہے, ہم نے ٹریڈ لبرلائزیشن بھی کیا, ہم نے پرائیویٹائزیشن بھی کیا, سب کچھ کیا. بٹ ہم نے جو کل ریفارم ہے نا, جو کمپلیٹ ریفارم, اٹس لائک کہ آپ ایک پمپل کو ٹھیک کرتے ہیں پر آپ باڈی کو پوری کو ٹھیک نہیں کرتے. ہمیں پوری باڈی کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنی ٹیکس پالیسی کو ٹھیک کرنا ہے. ٹیکس پالیسی ہماری بہت کنفیوزڈ پالیسی ہے, کسی کو سمجھ نہیں آتی. اس کے کمپلائنس اور ڈاکیومنٹیشن کاسٹ ہیوج ہے, اور آپ نے ویسے ہی کیٹیگریز بنائی ہیں, فائلر نان فائلر. کوئی فائلر نان فائلر کی کیٹیگری نہیں ہوتی ہے, کہ کیٹیگری ہوتی ہے فائلر. جو نان فائلر ہوتا ہے وہ جرم کرتا ہے. تو یہ اگر ہم ٹھیک سمپلی چھوٹی موٹی چیزیں کر لیں تو ٹھیک. دوسری چیز ایکسپینڈیچر سائڈ پہ ہمیں ایکسپینڈیچر کم کرنے ہیں. یہ ایکسپینڈیچر اتنی زیادہ نہیں ہونے چاہیے, کم ہونے چاہیے. کیا طریقہ کار ہے وہ بھی بات کی جا سکتی ہے, سوچا جا سکتا ہے. ہم لون اتنے کیوں لیتے ہیں؟ نہ لون لیں, بھی کون کہتا ہے لون لیں, سوچ کے لون لیں. ہمیں سکوک یہ روز کیوں کرنے کی ضرورت تھی؟ ہم نے کر دیا. اتنا زیادہ پیسہ ہم کیوں خرچے, کس چیز پہ خرچے؟ اگر ہمیں میٹرو بنانے کا شوق ہے, کیوں بنایا بھائی؟ اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کس نے کیا؟ تو یہ سب سوالات پوچھنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, کرنے والے ہیں. صحیح ہے. اچھا بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے لون کا ذکر کیا, میں ڈاکٹر عائشہ صاحبہ کی طرف یہ سوال لے جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو فگرز ہیں ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ $8.5 ارب کے سالانہ قرضے لیے گئے ہیں, یعنی یہ پچھلے 21 مہینے میں تقریباً $15 ارب کے قرضے لیے گئے ہیں. اب سوری, یہ لیے نہیں گئے بلکہ بڑے ہیں, یعنی قرضوں میں $8.5 ارب کا سالانہ اضافہ ہوا ہے. اچھا, اب یہ جو ہے ایک ریکارڈ ہے پاکستان میں. اس سے پہلے $770 ملین کا جو اضافہ ہوا تھا وہ شاید اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں 16 اور 17 کے دوران ہوا تھا, لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو اب ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف 1.1 ٹریلین کے نوٹ چھاپ دیے گئے ہیں. اب اس سے بھی جو ہے وہ ایک امپیکٹ آ رہا ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے. تو یہ کیسے اکانومی ٹھیک ہوگی اگر ہم قرضے ریکارڈ بڑھ رہے ہوں گے اور نوٹ ریکارڈ چھپ رہے ہوں گے, تو کیسے اکانومی ٹھیک ہوگی؟ دیکھیے, یہ بات بالکل آپ کی ویلڈ ہے کہ اس گورنمنٹ نے سب سے بڑا ان کا سلوگن اور جسے کہنا چاہیے طنز پچھلی گورنمنٹ میں یہ تھا کہ ہم نے قرضے بے انتہا بڑھا دیے. لیکن جو ہم نے 5 سال میں پچھلی حکومت میں قرضے لیے وہ تو انہوں نے تقریباً سال ہی بھر میں لے کے اس سے زیادہ ڈال دیے. 11,000 بلین کا اضافہ ہوا ہے. اب میرا پوائنٹ, آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, یہ قرضے اسی حد تک بڑھتے رہے ہم کیسے سسٹین کریں گے؟ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا اگر آپ پروجیکشن دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو قرضے کو خاص کم ہوتے نظر نہیں آئیں گے. اور جو مجھے پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل ڈیٹ بڑھ رہی ہے. وہ والے قرضے جن کو آپ نے ڈالر میں پے کرنا ہے, دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اندرون ملک قرضے لیے, آپ نے اسٹیٹ بینک سے بورو کر لیا, تو چلیں برا تو ہے وہ بہت زیادہ انفلیشن پہ سارا افیکٹ, بٹ وہ آپ کا پیسے چھاپتے ہیں آپ واپس کر دیتے ہیں. کیا آپ ڈالر چھاپتے ہیں؟ آپ تو ڈالر نہیں چھاپ سکتے. تو یہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ جو انہوں نے اتنی زیادہ بڑھا دی ہے یہ ذرا پریشان کن ہے. اس کے ہوتے ہوئے اب ہم کیسے کریں گے کہ اس کو تو ریٹرن ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. اب گلوبل اکانومی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کورونا سے نکلتے اور سسٹین ٹریک پہ آتے آتے ٹائم لگ جائے گا. ایسے میں آپ کیسے بیرون ملک کی آمدنی انفلوز, ایکسٹرنل انفلوز بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایکسپورٹس پہ آپ کا کوئی آؤٹ لک اچھا نہیں ہے. پچھلے مہینے 50% گری ہے, اس مہینے 35% گری ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ریمیٹنسز کا آؤٹ لک اچھا نہیں ہے. یہ جو اتنے جو بالکل اوپیک یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز اور باقی ملکوں میں اکانومی ریسیشن پہ گئی ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو فارغ کیا نوکریوں سے. تو وہ جو ریمیٹنسز میں گروتھ تھی وہ بھی اب ہم نہیں دیکھ رہے. ریمیٹنسز گرو نہیں کر رہا, ایکسپورٹس گرو نہیں کر رہی. ان حالات میں کون سی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا آپ خود جان لیں, ہمارے اندر اکانومی میں اتنی جان نہیں ہے. باہر سچی بات تو یہ ایکسٹرنل اکانومیز میں بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں پاس اس وقت ڈالیں, تو اس کا آؤٹ لک بھی اچھا نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ یہ ایکسٹرنل فائنانسنگ ول بی اے ویری بگ چیلنج.
Right. اور اس پہ ہماری گورنمنٹ کا اب آپ تھوڑا سا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز جیسے ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، جو پروجیکٹ لونز دیتے ہیں، کم از کم آپ اس میں پیش رفت تیزی سے دکھا کے وہ سستا پیسہ جو ڈالر ہے وہی کم از کم لے لیں آپ اکانومی میں. تو یہاں کیپیسٹی کی اتنی بڑی کنسٹرینٹس ہیں. پچھلے سال بھی یہی ہوا، اس سال بھی یہ ہوا کہ جو آپ کی پبلک سیکٹر ڈسبرسمنٹس ہیں، یعنی جو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ وغیرہ سے جو ہم پروجیکٹ کے پیسے ملتے ہیں وہ بھی ہم لے نہیں پائے، اس لیے کہ ہم نے پروجیکٹس ٹھیک سے ڈیولپ نہیں کرے. تو ایسے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی اپروچ میجرلی چینج کرنی پڑے گی. آپ نے کٹوتی ضرور کرنی ہے ایکسپینڈیچرز پہ، فریزز پہ لگانے، لیکن آپ کو ڈیٹ بیٹر مینج کرنی ہے. آپ نے ساری کٹوتی قطعی طور پہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ نہیں کرنی. مجھے پہلے انڈیکیشنز یہی ہیں کہ اس وقت ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اگلے سال کا تھوڑا کم کر رہے ہیں وہ. اس سے تو آپ اور بھی اسٹرائفل کر دیں گے. اب آپ نے آہستہ آہستہ اسٹیبلائزیشن کا بہت کہہ لیا، آپ نے پچھلے 2 سال میں اسٹیبلائزیشن نعرے پہ آپ نے اکانومی کو بالکل دبا کے رکھ دیا. تھوڑا تھوڑا اب آپ نے کھولنا ہے، گروتھ کی بات کرنی ہے، کیسے آگے بزنس کو آگے بڑھائیں، کیسے نوکریوں کو سیو کریں اور بڑھائیں. اس ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے کوئی 30 لاکھ لوگ اس وقت انفیکٹ جو ہیں وہ کرونا کے بعد بے روزگار ہو جائیں گے. نہ صرف ان کو روزگار دینا ہے جو باہر ملک سے اوورسیز پاکستانی آ رہے ہیں، ان کو بھی دینا ہے نا، اپنے اکوموڈیٹ کرنا ہے. رپورٹ سامنے آ رہی ہے، کیا ہوگا جو گیلپ سروے ہے اس کے مطابق تو شاید 1,73,00,000 افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا تو یہ تو بہت بڑا، اور یہ ملک بھر میں جو بے روزگار افراد ہیں اس کا 28% بنتی ہے یہ تعداد. اینی وے میں یہ سوال ڈاکٹر ندیم الحق صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا. 1.1 ٹریلین کے قرضے کے نوٹ چھاپے گئے، اور میں نے جیسے کہ کہا کہ پہلے جو سب سے زیادہ نوٹ اس سے پہلے چھاپے گئے تھے ایک سال میں وہ 770 ملین کے جو اسحاق ڈار صاحب نے چھاپے تھے. اسی طرح سے قرضوں کی آپ خود لونز کی بات کر رہے تھے، اور لون جو ہیں وہ پاکستان کے لونز میں جو اضافہ ہوا ہے اتنا اضافہ کبھی نہیں ہوا. اور ہم جب حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم لونز اتارنے کے لیے لونز لے رہے ہیں تو شاید یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ایسے میں تو پھر لونز میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے کہ لونز لیے جاتے ہیں، کچھ لونز اتار دیے جاتے ہیں، باقی جو ہے وہ خرچ کر لیے جاتے ہیں، اس وجہ سے لونز بڑھ رہے ہیں. یہ کیا عوامل آپ کے خیال میں ڈاکٹر ندیم صاحب رہے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے حکومت کو اتنے نوٹ چھاپنے پڑے اور اتنے لونز لینے پڑے؟ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب جی، وہ بڑھتی جاتی ہے اس کی اماؤنٹ. ایک دفعہ آپ لون لیں تو اگلی باری زیادہ لینا پڑتا ہے، اس سے اگلی باری زیادہ لینا پڑتا ہے. تو یہ اس حکومت کو اس بات پہ آپ صرف نہ تانے دیں، کیونکہ یہ پچھلی حکومت نے بھی لون زیادہ لیے، اس کی وجہ سے اب زیادہ ہو گئے. میرا خیال ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم بہت زیادہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کرتے بغیر سوچے سمجھے. فار ایگزامپل اتنی ہمیں سڑکیں بنانی چاہیے، فار ایگزامپل اتنے میٹروز بنانی چاہیے. ہم نے لونز لے کے یہ کام کیے، غلط کام کیے. ہم نے اتنے جو پروجیکٹس انرجی کے لگا دیے لون لے کے، یہ غلط کام ہے. ہمیں سوچ کے کرنا چاہیے. ہم نے جو اپنا لون لینے کا نظام ہے اس کو بنایا ہی نہیں، اس کو توڑا ہوا ہے. جس کی جو مرضی ہوتی ہے لون لیتا ہے. ہم نے اپنے پروجیکٹ بنانے کا نظام وہ بھی توڑا ہوا ہے. PC1 بناتے نہیں ہیں، پروجیکٹ بنا لیتے ہیں. کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے نہیں ہیں، پروجیکٹ بنا لیتے ہیں. بعد میں جب پیسے واپس کرنے تو پھر تو لون دینا ہی پڑتا ہے. اب یہ کہنا کہ لون لے لیا بڑھ گیا، وہ نہیں بات. اب آپ نے جب لون لے لیا تو اس کے بعد دینا ہی پڑتا. اور یہ جو ڈونرز کی بات کی ہے، میں ڈونر سے بھی نہیں مانتا. وہ بھی جب لون ہمارے اوپر چڑھاتے ہیں اس سے بھی تو پیسے واپس کرنے ہی پڑتے ہیں. ہمیں اپنی ذہنیت سے لون اور بھیک مانگنا نکالنا پڑے گا. اپنی اکانومی اپنے بازوئے جان سے بنائیں اور کھائیں. اگر آپ میں اتنی دم نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے نہ لون لیں. نہیں، ہمیں لون بھی لینے ہیں، ہمیں عیاشی بھی کرنی ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہو یہ کیا گڑبڑ ہوگی. اگر آپ نے اسی طرح کام چلانا ہے بغیر ریفارم کے، بغیر کسی چیز کے، تو تیار ہو جائے. اگلی حکومت اور زیادہ لے گی، اس سے اگلی حکومت اور زیادہ لے گی. ایک نہ ایک دن یہ ایکسپلوڈ کرے گا ڈیٹ، اور پھر بات بن جائے گی. ٹھیک ہے، ہمیں ڈسپلن نہیں آتا، نہ ہمیں کام کرنا آتا. یہ اصل بات یہ ہے. رائٹ، بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب. ایک چھوٹا سا میں بریک لے لوں، واپس آتے ہیں. فرحان بخاری صاحب آپ ذرا اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا. کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن میں فرحان بخاری صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا یہ والا سیگمنٹ. مجھے ایک تو جو پہلے گفتگو ہوئی تھی, مجھے یہ بتائیے سر کہ اگر یہ اخراجات منجمد ہوتے ہیں اور فیصلہ ہوتا ہے جس کا زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں ہوگا, ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے مینج ہو پائے گا کہ تنخواہیں تو بڑھیں گی نہیں اور انفلیشن کس انداز سے بڑھ رہی ہے؟ یہ تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے نوٹ کتنے چھاپے ہیں, 1100 ارب روپے کے نوٹ چھاپے. تو یہ آپ کے خیال میں یہ بہت عوام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ایسا نقطہ نہیں تھا جس پر شاید حکومت کو سب سے زیادہ فہرست میں سب سے اوپر رکھنا چاہیے تھا IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہوئے کہ جی 20% تو اضافہ ہمیں دینا ہی, یا 15% یا کچھ نہ کچھ اضافہ تو ہمیں دینا ہی پڑے گا ملازمین کو؟ یہ معاملہ صرف اور صرف IMF کا نہیں ہے, بالآخر یہ پاکستان کا معاملہ ہے. اور اس وقت ساری کی ساری دنیا میں مشکلات ہیں. ہم اپنی مشکلات کی بات کرتے ہیں, ساری دنیا میں بڑی تکلیف دہ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں. تو اگر پاکستان میں کوئی ایڈجسٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہے تو پھر وہ کرنی پڑیں گی آپ کو. حال ہی میں آپ نے خبریں دیکھی کہ پاکستان سٹیل ملز کے 9000 ملازمین کو بالآخر فارغ کیا جا رہا ہے. سٹیل مل وہ ادارہ ہے کہ پچھلے 5 سال سے اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی پروڈکشن نہیں ہوئی. پبلک سیکٹر کمپنیز میں مجموعی طور پہ پاکستان میں 5 لاکھ سے کم ملازمین ہیں, لیکن یہ کئی اس میں کمپنیز ایسی ہیں جو کہ سالہ سال سے نقصان میں جا رہی ہیں. اور ایک بڑی خطیر رقم ہے جو کہ ہر سال ضائع ہو جاتی ہے انہیں چلانے میں, ان کمپنیز کو چلانے کے لیے. PIA دوسری مثال ہے, اس کے علاوہ اور کمپنیز ہیں. بہت تیزی سے اس قسم کی لاسز کو آپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو رقم جو آپ اس میں بچائیں اس سے آپ 22 کروڑ عوام کی بہتری کر سکیں. اگر یہ آپ اس قسم کے مشکل فیصلے نہیں کریں گے تو پھر یہ تو جو بگاڑ ابھی تک ہوا ہے یہ مزید بگڑے گا. حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ نعرے اور دعوے تو آتے ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ آج بھی حکومت, PTI کی حکومت ڈی چوک پہ نعروں کی گونج کے درمیان کھڑی ہے. وہ جو حکومت سازی اور حکومت میں آ کے مشکل معاملات کو سنبھال کے کسی منطقی انجام تک لے کے جانے والی بات ہے, وہ ابھی تک ہمیں ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. یہ ایک بدقسمتی کی صورتحال ہے. جب تک کہ اس پہ فوکس نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ اس حکومت کو بڑی کمزور معیشت ملی تھی جو کہ حکومت کہتی ہے؟ او بھائی کمزور معیشت ملی تھی, لیکن وہ تو ماضی میں بھی حکومتیں ہی کہتی آئی ہیں. آخر 2.25 سال ہو چلے ہیں. آپ 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, بہت زیادہ ہوا آپ نے 1 سال ہی کہہ کے گزار لیا کہ جی پہلے والوں نے ہمیں بڑی مصیبت وہ دے کے گئے ہیں اور اس لیے سارا کا سارا یہ نظام بگڑ رہا ہے اور مشکل ہو رہی ہے. آخر وہ آپ کہہ کے کب تک گزارا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی ایسا وقت تو آئے گا کہ آپ کی اپنی جواب دہی ہوگی اور ہونی چاہیے, اور میرے خیال میں وہ وقت اب آ گیا ہے. آپ ٹٹی دل کا دیکھ لیں کہ یہ ٹٹی دل کے بارے میں اطلاعات 1 سال پہلے آئی تھیں. آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں, 2019 جون میں پہلی رپورٹس آئی تھیں. حکومت کو 6 مہینے سے زیادہ عرصہ لگا ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے میں. اس کے بعد 3-4 مہینے لگے کوئی خاکہ بنانے میں, مؤثر خاکہ بنانے میں کہ اس کا مقابلہ ہو سکے. ابھی چند مہینے پہلے جب یہ شوگر رپورٹ کے بعد وزیر زراعت کے طور پہ فخر امام صاحب آئے تو انہوں نے آ کے اس کے اوپر کوئی ایک فوکسڈ انداز میں اس معاملے کو قابو کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے تو آبے کعبہ بگڑا ہوا تھا, اس سے پہلے تو دعوے بڑے ہو رہے تھے, باتیں بڑی ہو رہی تھی. کام کس نے کیا؟ اور اب 1 سال بعد پچھلے جون میں جب یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ آپ کی فصلوں کا مسئلہ ہے, پچھلے سال آپ کی کاٹن کراپ فیل ہو گئی, آپ کی دوسری کراپس نے انڈر پرفارم کیا, آپ چپ کر کے بیٹھے رہے. یہ کس قسم کی حکومت ہے بھائی؟ یہ تو دعوے اور نعروں کے علاوہ کوئی عملی طور پہ کچھ نہیں ہو رہا. بالکل صحیح ہے. میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اس پر جو ابھی ہمارے شو میں ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے, ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کا خیال تھا کہ یہ ریکارڈ قرضوں میں اضافہ ہوا ہے 8.5 ارب ڈالر سالانہ کا, جو کہ پچھلے 10 سال کے یعنی اس حکومت سے پہلے کو 10 سال ہے اس میں 4.5 ارب ڈالر سالانہ ایوریج رہا ہے. تو یہ اس کے مقابلے میں ڈبل ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ دار صرف یہ حکومت نہیں ہے, یہ پچھلی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے. آپ کے خیال میں یہ اضافہ جو ریکارڈ اضافہ ہے یہ اس کی ذمہ داری آپ پوری حکومت کو دیں گے, یا جتنا پہلے جو تسلسل چل رہا تھا اتنا ہی یہ حکومت برقرار رکھ سکتی تھی؟ دیکھیں, یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے اور ایک ڈفرینٹ جو کہنا چاہیے
سوچ جو اب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بات آپ پہلے کر رہے تھے اس کو میں تھوڑا سا ایڈریس کر لوں، پھر آگے چلتے ہیں اسپیسیفکس پہ. جی اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام سپلائی چینز، ایک نہیں تمام سپلائی چینز وہ ڈسرپٹ ہوئی ہیں. گلوبل ٹریڈ ڈسرپٹ ہوئی ہے، ہر پاکستان کے شہر میں ڈسرپشن ہے. اگر ایگریکلچر اور لائف سٹاک تھوڑے بہت بچے ہوئے ہیں، لیکن ان کی مارکیٹس جو آگے ہیں وہ ان میں بھی ڈسرپشن ہے. سو اس وقت تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں سب کو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو اور فگرز اس میں آپ کی آمدن، ڈاکٹر صاحب جن فگرز کو ہم اس کی ڈسکس جو کر رہے ہیں یہ تو آمدن کورونا سے پہلے ہے، یہ کی. میری بات پہلے سن لیں آپ، جی پھر آپ اپنی ضرور ڈالیں. جی کہیے. اس وقت جو ہے کیونکہ پروڈکشن نہیں ہو رہی، بے شمار لوگ جو ہیں وہ ان امپلائڈ بھی ہیں، اور جو امپلائڈ ہیں ان کی بھی تنخواہیں کٹ گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں. اس انوائرمنٹ میں آپ کو ایک بجٹ پیش کرنا پڑتا ہے جو کہ ایک ریگولر فیچر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک پینڈیمک جو ہے جس کا کیسے وہ آگے چلے گی، اگر وہ لاک ڈاؤن دوبارہ کرنا پڑے گا، کتنی بار کرنا پڑے گا، اکانومی کیسے ساری جو ہے بیک ٹو نارمل آئے گی، یہ بہت بڑے بڑے کویسچنز ہیں جو ایک بجٹ میں آپ ایڈریس نہیں کر سکتے. سو بجٹ تو اپنی جگہ پہ ایک بنے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو جو ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گی. جیسے جیسے نیا ڈیٹا آئے گا، نئے حالات بنیں گے، اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے. اب ایشو کیا ہے؟ دو ایشوز ہیں اس وقت جو گورنمنٹ کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. سب سے بڑا ایشو ہے ہیلتھ کا ایشو، اور وہ ہمارے سامنے ہے. اور دوسرا جو اس کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ایشو ہے کہ جتنی ہیلتھ خراب ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ کی اکانومی خراب ہو رہی ہے. سو پاکستان میں جہاں پہ پر کیپٹا انکم بھی بہت کم ہے اور ڈیلی ویجز پہ لوگ ہیں، ان کو کیسے آپ نے سپورٹ کرنا ہے، کیسے ریلیف دینی ہے، کیسے بزنسز کو چالو رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آپ کو ایڈریس کرنی پڑیں گی. اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک جو بہت ڈیلیڈ قسم کی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے تھیں، پچھلے 70 سال میں نہیں ہوئی، اب وہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ریفارمز کریں مینوفیکچرنگ ہر چیز میں کریں، تاکہ ہماری اتنی بڑی جو پاپولیشن ہے اس کی پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے. دنیا کی مطلب دنیا میں سب سے کم پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. کیونکہ ایک جو بات آپ کر رہے تھے، ہم نے خرچے کیے ہیں جو ہوئے ہیں، بے ایمانی بھی بڑی کی ہے، کرپشن بھی بڑی کی ہے، بھی ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ قرضے جو ہیں ہم نے سر سے اوپر چڑھ گئے ہیں. $100 ارب سے زیادہ تو بیرون ملک کا قرض ہے. ہر سال آپ کو کوئی 10 سے 15 ارب ڈالر کے قرضے ری فائنینس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ نے اس کی ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے. اندرون ملک جو قرضے ہیں وہ الگ ہیں. سو ان حالات میں اب آپ نے سروائیول کے لیے آپ کو بہت محنت سے کام کرنا پڑے گا کہ آپ کی جو ویلیو چینز ہیں ان کو پہلے آپ ڈوبنے سے بچائیں، اس کے بعد آپ ورکرز کو بچائیں، انویسٹمنٹ ہو، آمدن کو بچائیں، اور ایک پہیا جو ہے اکانومی کا اس کو دوبارہ سے شروع کریں. تو وہ اب آپ کا سارا فوکس ہونا چاہیے. بالکل یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا، اور یہ واقعی بڑا مشکل ہے. آپ نے جو 111 ارب ڈالر کے قرضوں کی بات کی، ملک بستان صاحب، ایک چیز جو ہمارے یہاں رہی ہے انفارچونیٹلی پچھلے 24-25 سال میں اگر ہم دیکھیں تو فگرز کے مطابق 160 ارب ڈالر جو ہیں وہ بیرون ملک گئے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو قانونی طریقے سے گئے ہیں. یعنی یہاں پر پاکستانیوں نے جو پیسے جائز یا ناجائز طریقے سے کمائے، جو کرپشن یا لوٹ مار کے پیسے بھی اس میں آپ شامل کر لیں، اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے مارکیٹ سے ڈالرز خریدے، ان ڈالرز کو فوراً
فارن کرنسی اکاؤنٹس میں رکھوایا اور وہاں سے جا کے باہر سے نکلوا لیے. اب یہ 160 ارب ڈالر تو یہ ہیں. اس کے علاوہ جو غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں, جو ہنڈی حوالے سے گئے ہوں گے, جو اور طریقوں سے گئے ہوں گے, وہ 150 ارب ڈالر لگیں. یعنی پاکستان کا کل قرضہ 111 ارب ڈالر ہے اور 160 ارب ڈالر تو قانونی طریقے سے 24-25 سال میں باہر جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ قانون ہمارا کمزور تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, یا اس کو روکا جا سکتا تھا, یا فورن ایکسچینج کمپنیاں اس میں ملوث رہی ہیں؟ یہ کیوں ہوا اور اس کا کیا امپیکٹ رہا ہے ملک بوستان صاحب؟ دیکھو جی, قانون کمزور نہیں کہہ سکتے. قانون نے اجازت دی تھی کہ آپ لیگل طریقے سے پیسہ باہر لے جا سکتے ہیں, اور 1998 میں اکنامک ریفارم ایکٹ جو بنایا گیا تھا اس میں یہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی پاکستانی جتنا چاہے پاکستان سے باہر پیسہ بائی ایئر بھی لے جا سکتا ہے, بائی ہینڈ بھی لے جا سکتا ہے, بائی اکاؤنٹ بھی لے جا سکتا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے پاکستان کا سارا چلا گیا اس قانون کی وجہ سے. اس کے بعد جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا اس وقت پاکستان کے ریزرو صرف $500 ملین رہ گئے تھے, اور ہم نے اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس پر پابندی لگائیں سے تو پاکستان کے پاس $500 ملین رہ گیا. اب ہمارے پاس رہ کیا گیا کہ ہم پاکستان کے قرضے کس طرح اتارے ہیں, آئل کی پیمنٹیں کس طرح کریں. تو ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے اس وقت اس پہ پابندی لگا دی. ملک بوستان صاحب بہت شکریہ. میں اس پر ڈاکٹر عائشہ پاشا صاحبہ کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں. بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے, لیکن کل کے پروگرام اس کو ہم دوبارہ ڈسکس کر لیں گے. فی الحال کے لیے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.